علیکم دوستوں، انسائٹ بائی موزم فخر میں خوش آمدید۔ بھارت نے چناب پر نئے ڈیمز بنائے اور پاکستان کے حصے کا پانی روکا تو یہ اعلان جنگ ہوگا اور پاکستان ان ڈیمز کو تباہ کر دے گا۔ یہ پاکستان کا اصولی موقف ہے۔ اہم ترین اعلان سامنے آ گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ انڈیا جس طریقے سے معاملات کو ٹیکل کر رہا ہے وہ اس سمت میں واضح اشارہ ہے کہ ایک جانب وہ پاکستان کی زرعی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرحدوں کو مسلسل گرم رکھنا چاہتا ہے۔ تین خبریں اس حوالے سے نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں بلکہ اگر ان تین خبروں کو چناب کے اوپر نئے ڈیم بنانے کے اعلان کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو حقیقی صورتحال سامنے آتی ہے۔ ان میں پہلا اعلان بھارتی جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہے اس کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس کے تحت پنجاب، جموں اور راجستھان بارڈر پر ایک نئی فوجی کارروائی شروع کی جا رہی ہے جسے آپریشن سرد ہوا کا نام دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری خبر کے مطابق جنوری میں انڈین ایئر فورس پاکستانی بارڈر کے بہت زیادہ قریب فضائی مشقیں کرے گی، جس کے لیے نوٹم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور تیسری خبر بھارتی وزارت دفاع کے اندر ہونے والے اجلاس سے متعلق ہے، جس میں 8.8 ارب ڈالر کے نئے فوجی ساز و سامان کی خریداری کے لیے جو منصوبے ہیں انڈین فوج کے حوالے سے ان کو منظور کیا گیا ہے۔ یہ تینوں خبروں کا مطلب یہ ہے کہ بھارت پانی پر جنگ شروع کرے گا اور تمام تیاریاں اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ کیسے، آئیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک امریکن تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے کونسل آن فارن ریلیشنز، اس کی رپورٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا تیزی سے عدم استحکام اور تشدد کی جانب بڑھ رہی ہے اور 2026 میں کئی خطرناک عالمی تنازعات جنم لے سکتے ہیں اور یہ عالمی امن اور امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ کونسل آن فارن ریلیشنز کے ذیلی ادارے سینٹر فار پریونٹیو ایکشن کی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ اس وقت عالمی تنازعات کا انڈیکس دوسری عالمی جنگ کے موقع پر جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، جس طرح کے انڈیکس اس وقت تھے، یعنی اشارے جس طرح کے مل رہے تھے، اس وقت بالکل ویسے ہی اشارے مل رہے ہیں اور اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ دنیا ایک تیسری عالمگیر جنگ کی جانب نہایت ہی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ رپورٹ میں آئندہ برس پاکستان سے جڑے کئی ممکنہ سیکیورٹی خطرات کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور یہ تمام خطرات درمیانے درجے کے امکان اور اثرات کے زمرے میں رکھے گئے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان دوبارہ مسلح تصادم کا امکان جو ہے وہ 70% سے زائد بتایا گیا ہے، جس کی وجہ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی عسکریت پسند سرگرمیاں اور سخت سیکیورٹی اقدامات بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کے ایشو کو بھی اس رپورٹ کا حصہ بناتے ہوئے اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ پانی کی جو تیزی سے کمی ہے پاکستان کے اندر، اور اس حوالے سے سنتاس معاہدے کی معطلی انڈیا کی جانب سے اور انڈیا کی طرف سے متعدد نئے آبی ذخائر تعمیر کیے جانے کے منصوبوں کی منظوری اور عملی پیش رفت انفیکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک لارج سکیل جنگ کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوبارہ لڑائی کے خدشے کو بھی ظاہر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سرحد پار شدت پسندوں کے حملے جو کہ پاکستان کے اندر کیے جا رہے ہیں، وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تنازع ہے اس کی شدت میں مزید اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رپورٹ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، خاص طور پر پانی کے ایشو کو لے کر، جس میں انڈیا کی طرف سے نئے ڈیمز کی تعمیر کی منظوری دی گئی ہے، اور یہ جو منظوری ہے یہ پاکستان کے اس اعلان کے باوجود کی گئی ہے جس میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے یہ اعلان کیا تھا جب انڈیا کی طرف سے سنتاس معاہدے کو معطل کیا گیا تھا کہ اگر سنتاس معاہدے کو جو ہے وہ اس کو ختم کیا جاتا ہے یا یہ جو منصوبے ہیں پانی کے جو کہ دریاؤں کے رخ کے اوپر بنے ہوئے ہیں، یعنی رن آف دی ریور پر، ان کے
ڈیزائن میں تبدیلی کی جاتی ہے، پانی کو روکا یا ان کا رخ موڑا جاتا ہے، تو اس طرح کے اقدام کو پاکستان اعلان جنگ تصور کرے گا اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اس طرح کے نئے منصوبوں کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ پاکستان کا یہ ریزالو ایک مرتبہ پھر اس کا اظہار مختلف سرکاری حکام کی طرف سے سامنے آیا ہے، اور یہ رد عمل انفیکٹ بھارت کی طرف سے دریائے چناب پر نئے ڈیم کی تعمیر کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے دلہستی سٹیج 2 سمیت متعدد ہائیڈرو پاور منصوبوں کو تیز کرنے یا منظوری دینے کے فیصلے بھی سامنے آئے ہیں۔ ان منصوبوں میں رتلے، ساول-کوٹ، پکا دل، کرو اور کرتھائی جیسے منصوبے شامل ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ منصوبے نہ صرف پیشگی اطلاع کے بغیر شروع کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان منصوبوں میں ایسے ڈیزائن اور ذخیرہ صلاحیت شامل ہو سکتی ہے جو کہ پاکستان کے حصے کے پانی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا واضح موقف ہے اور پاکستان کے حکام واضح انداز میں خبردار کر رہے ہیں کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا خطے کے امن کے لیے نہایت خطرناک رجحان ہے۔ سنتاس معاہدہ ماضی میں جنگوں اور شدید سیاسی کشیدگی کے باوجود قائم رہا، مگر حالیہ بھارتی اقدامات نے اس تاریخی معاہدے کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کو کھلی بین الاقوامی قانون شکنی اور آبی جارحیت کے مترادف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے واضح انداز میں عالمی برادری اور دیگر انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف اس آبی جارحیت کو جاری رکھا گیا تو پاکستان کا جواب بہت ہی زیادہ شدید بھی ہوگا، اور یہ جو نئے آبی منصوبے انڈیا بنا رہا ہے، ان آبی منصوبوں کو تباہ کر کے پاکستان اپنے حصے کا پانی وصول کر کے ہی رہے گا۔ پاکستان اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس طرح یہ جو ڈیولپمنٹس خاص طور پر بارڈر اور کشمیر کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ انڈیا کی طرف سے یہ جو ان کی بارڈر سیکیورٹی فورس ہے جس کو وہ BSF کہتے ہیں، انہوں نے راجستھان میں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ اور جموں سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر ایک نیا آپریشن لانچ کیا ہے۔ اس آپریشن کو آپریشن سرد ہوا کا نام دیا گیا ہے، اور بھارتی میڈیا کے مطابق اس آپریشن کا بنیادی مقصد پاکستان کی طرف سے مبینہ طور پر انفلٹریٹرز کو انڈیا میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ ماضی میں اس طرح کے کئی آپریشنز شروع کیے گئے، اور ان آپریشنز کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی تسلط میں ہے، بھارت کے غاصبانہ قبضے کے نیچے ہے، اس میں جو کشمیری حریت پسند ہیں ان کی جو اپنی آزادی یا حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد ہے، اس کو دہشت گردی کے لفافے میں لپیٹنے کی کوشش کی گئی، اور عمومی طور پر اس طرح کی کارروائیوں کا جو ذمہ داری ہے وہ بغیر کسی ثبوت پاکستان پر عائد کی گئی۔ پہلگام واقعہ اس کی ایک اور مثال کے طور پر سامنے آتا ہے، جہاں پر بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی جو ٹھوس نتیجے پر پہنچے بغیر محض 30 منٹ کے بعد پاکستان کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے بھارت کی طرف سے آپریشن سندور شروع کیا گیا، جس کو پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص شروع کر کے نہ صرف ناکام بنایا بلکہ بھارت کو آپریشن تندور میں بدل دیا، اور وہی حدت ہے جو کہ اس وقت انڈیا محسوس کر رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالیہ دنوں میں متعدد آپریشن شروع کیے گئے ہیں، اور کشمیری مسلمانوں کی عرصہ حیات کو تنگ کیا گیا ہے۔ ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو حراستی مراکز اور ٹارچر سیلز میں منتقل کیا گیا ہے، اور کشمیریوں کے جو جائز حقوق ہیں ان کو سلب بھی کیا گیا ہے، اور کئی کشمیریوں کے گھروں کو محض اس وجہ سے مسمار کر دیا گیا کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے تھے، اور یہ نعرہ انفیکٹ انڈیا کے لیے ایک ایسا کوڑا ہے، ایک ایسا تازیانہ ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے
जो दूसरी डेवलपमेंट है वो भारतीय एयर फोर्स की तरफ से सामने आई है। इंडियन एयर फोर्स ऑपरेशन सिंदूर, बल्कि ऑपरेशन तिंदूर, जिसके अंदर इंडियन एयर फोर्स को डीप रोस्ट किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक मुसलसल हालत जंग में है। इंडियन एयर फोर्स मई से लेकर दिसंबर तक मुसलसल जंगी मशकें किए जा रही है और जंगी मशकों का जो नतीजा वो निकालना चाहते हैं वो कम अज कम समझ से बाहर है। अब भी इंडियन एयर फोर्स की तरफ से जनवरी में पाकिस्तानी बॉर्डर के बहुत करीब एक नई फजाई मशकों का ऐलान किया गया है और इसके लिए एक नोटम भी जारी कर दिया गया है। इंडियन एयर फोर्स के जो ऐलान है उसके मुताबिक ये जो मशकें हैं, ये इन मशकों में भारत के राफाल और सखोई यानी SU-30 और जैगवार तैयारे और दीगर फ्रंट लाइन लड़ाका तैयारे इन मशकों में हिस्सा लेंगे। इन मशकों में तेज़ रफ्तार परवाज़ें, हवाई लड़ाई की मशक और मुमकिना तौर पर लाइव फायरिंग या बमबारी की ड्रिल्स शामिल हैं। ये महदूद फ़ज़ाई जोन पाकिस्तान के साथ भारत की जनूबी सरहद के हसास इलाके पर मुहित है, जिसमें बहीरा अरब, सरक्रीक, राजकोट और अहमदाबाद के नज़दीकी इलाके शामिल हैं, जहां पर ये जो इंडियन एयर फोर्स है ये मशकें करने जा रही हैं। अगर इन मशकों का जोग्राफियाई दायरा देखें तो ये मशकें एक इंतहाई हसास फ़ज़ाई जोन में होंगी, जिसमें गुजरात, अरेबियन सी, सरक्रीक, राजकोट और अहमदाबाद शामिल हैं। यही वो इलाके हैं जो पाकिस्तान की सिंध और मकरान की साहिली पट्टी पर मुश्तमिल हैं या उससे मुत्तसिल हैं। पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के जनूबी थिएटर के ऐन सामने इंडिया अपनी एरियल ड्रिल्स करना जा रहा है और दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये जो मशकें हैं इसमें ख़ास तौर पर डॉग फाइटिंग और बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट को हिट करने के लिए स्ट्राइक प्रोफाइल्स का जायज़ा लिया जाएगा। और ये जो BBR है ये इनफैक्ट इंडिया के लिए ख़ास तौर पर 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान की तरफ से ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और BVR PL-15 का इस्तेमाल था, ये इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर सामने आया है। इसके साथ साथ भारतीय वज़ारत दिफा की जानिब से जारी किए जाने वाला ये बयान, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये वाज़े है क्योंकि इंडियन हुकूमत ने दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए $8.8 अरब के मंसूबों की मंजूरी दी है। वज़ारत दिफा के मुताबिक ये फैसले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको DAC कहते हैं, ने किए हैं, जो कि वज़ारत दिफा का सबसे बड़ा फैसला साज इदारा है। मंजूर किए गए मंसूबों में बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के लिए मुख्तलिफ साजो सामान शामिल है, जिसमें लॉटर म्यूनिशन सिस्टम्स, रडार्स, गाइडेड रॉकेट गोले और उसके साथ साथ ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स शामिल हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बयान में कहा है कि आज किए गए फैसले मुसल्लह अफवाज की अमली सलाहियत को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अब अगर हम इन तीनों ऐलानात और उसके साथ साथ चनाब के ऊपर नए डैम की तामीर के ऐलान को देखें तो हमारे सामने ये जो तस्वीर है वो इस तरीके से बनती है, पॉलिसी, उसके साथ तैयारी और फील्ड एक्शन, यानी इस तरह के इक़दामात करने जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर तशवीश में इजाफा हो और पाकिस्तान रद्द अमल दे। उस रद्द अमल की बुनियाद के ऊपर जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए फील्ड एक्शन को तैयार किया जाए, और यही मल्टी लेयर पॉलिसी इस वक्त हमें इंडियन स्ट्रेटजी के अंदर नज़र आ रही है। भारत ने ये जो 3 सतहों पर बैक वक्त इकदाम उठाया है, इसमें पॉलिसी लेवल पर $8.8 बिलियन की डिफेंस एक्विजिशन, ऑपरेशनल तैयारियों के अंदर BSF को हरकत में लेके आना और इंडियन एयर फोर्स की जो फायरिंग ड्रिल्स हैं, और उसके साथ साथ इसका ज़मीनी निफाज, जिसके लिए जो उनके ये जनरल मनोज काथियार हैं वाज़े तौर पर ऐलानात कर चुके हैं कि इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, और ये तमाम चीज़ें एक ही पॉलिसी का हिस्सा
جو ہے وہ نظر آتی ہیں. لہٰذا میرے نزدیک یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ یہ تینوں خبریں مل کر بتاتی ہیں کہ بھارت کا ایکشن ری ایکشن سپیس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محدود لیکن قابل انکار یعنی ڈینائیبل آپشنز کو تیار کیا جا رہا ہے. میڈیا، پالیسی اور فیلڈ تینوں کو ایک لائن میں لایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک یقینی طور پر اسٹریٹجک سرپرائز نہیں ہے بلکہ پریڈکٹیبل انڈین پیٹرن ہے، اور پاکستان ان تمام چیزوں سے بخوبی آگاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بغیر کسی توقف کے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ اگر پاکستان کے حصے کے پانی کو روکا یا پانی کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی تو یہ عمل اعلان جنگ تصور ہوگا، اور پاکستان بغیر کسی پیشگی اطلاع کے یہ جو ڈیمز انڈیا نئے تیار کر رہا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کسی طرح کا توقف نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی ادارے یعنی یہ جو تھنک ٹینک تھا کونسل آن فارن ریلیشنز، اس کی رپورٹ میں جس مسلح تصادم کا ذکر کیا گیا ہے وہ انفیکٹ ہمارے سامنے واضح ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی برادری انڈیا کو اس طرح کے انتہا پسندانہ اقدامات جس کے تحت پاکستان کی زرعی معیشت تباہ اور پاکستان کو پیاسا مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی کرے گی. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان ایسی ہر ایک دیوار کو خود گرانے کے لیے آزاد ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.